کوشچن یہ ہے کہ نا ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا کہ ایک بندے کے اندر پیورٹی اپنے اپنے سچ کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین وہ بول سکے وہ سچ، اور جو چاہے وہ برا ہے یا وہ دردناک ہے یا جو مرضی اس کے ساتھ ٹراما اٹیچڈ ہے، لیکن ہی ہیز دا کیپیسٹی ٹو سے اٹ پیورلی. اس اسٹیٹ کو اچیو کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے دیکھو، ایک تو مس انڈرسٹینڈنگ یہ دور کرنی چاہیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ آپ کو سچ پتا ہے آپ وہ اوبلیگیٹری ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے بتانا ہے. یعنی آپ سب سڑک پہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اپنے ایپ بتانا شروع کر دیں. کبھی ایک تو 10 سال کی عمر میں میں لوگوں کے گھروں میں چوریاں کیا کرتا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ میں لوگوں کو مارا کرتا تھا اور میں لوگوں کا دیوار پھلانگ کے ان کے گھر سے چیزیں چوری کر لیتا تھا. تو یہ اس کا مطلب قطعاً نہیں ہے. اس کے لیے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ابھی ایک 2 سال کا 3 سال کا بچہ اندر آئے، اس کی ماں نے یا باپ نے اٹھایا ہو، آپ اس بچے کو نہیں جانتے، آپ اس کو دیکھیں گے نا تو اس بچے کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مسکراہٹ آئے گی. اور وہ بچہ سانولے رنگ کا بھی ہوا، موٹے ناک کا بھی ہوا، وہ آپ کی توجہ کو کھینچ لے گا. اور آپ نے اس کو ایسے سے کیا تو آگے سے وہ ہمکا، تو آپ کو ایک دم اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ فیل ہو جائے گی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس بچے میں کیا ہے؟ اس میں انوسینس ہے. اور انوسینس کا مطلب یہ ہوتا ہے، انوسینس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیور ہوتا ہے. اور پیور کا مطلب غور سے سنیے گا، پیور وہ ہوتا ہے جس کی ایگو نہ ہو. اور ایگو کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایگو کی بھی ڈیفینیشن سمجھ لیجئے. ایگو کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو وہ سمجھنا جو وہ نہ ہو. مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ ایک پاکستان کی ٹاپ رینکنگ آئی ٹی کی کمپنی ہے، اس کا نام ہے زیون سولوشن، تو میں اس کا سی ای ہوں. فار ایگزامپل کو بندہ یہ کہے. اچھا، اگر وہ بندہ تھوڑا سا اندر جھانکے ہوئے کہے اصل میں تو میں ہوں عرفان ملک، ہاں سی او کی ایک رسپانسبلٹی مجھے ملی ہوئی ہے، بیکاز دیر may be a time when he may not be CEO of. There was a time when he was not CEO. لیکن اس وقت بھی وہ عرفان ملک تھا، اور اب بھی وہ عرفان ملک ہے، اور وہ بعد میں بھی عرفان ملک ہی ہوگا. تو ایگو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ سمجھنا جو ان سبسٹنس ہم ہیں، وہ نہ سمجھنا جو ہمارے ساتھ حوالے لگے ہوئے ہیں. میں پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج ہوں، میں اس پراپرٹی کا میں مالک ہوں، یہ میری گاڑی ہے، اچھا یہ میرا عہدہ ہے، یہ میرا اختیار ہے، حتیٰ کہ یہ میرا علم ہے، یہ میں جانتا ہوں. یہ سب کے سب جو ہے ایگوئسٹک سٹانس ہے. اور جو ایگوئسٹک سٹانس ہے، میں دوبارہ اس کی ڈیفینیشن اب بتاتا ہوں، اپنے آپ کو وہ سمجھنا جو ہم نہ ہوں. جس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی آدمی ہٹ کرتا ہے ہماری اس حیثیت کو جو ایکچولی ہم نہیں ہوتے ہیں، تو ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل، میں جب تھا پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج، میں کہوں میں پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج ہوں، 15,000 بندے میرے نیچے کام کرتے ہیں. اب میں ایک کمرے میں داخل ہوا اور لوگ اٹھ کے کھڑے نہ ہوئے، تو میری پرنسپلی تو خطرے میں پڑ گئی، میری پرنسپلی کی انسلٹ ہو گئی. تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میرے بیہیویئر کے اندر پیورٹی ختم ہو جائے گی. اچھا، لیکن اگر میں نے یہ سمجھا کہ میں تو جاوید اقبال ہوں، ہاں رسپانسبلٹی مجھے دی گئی تھی اس ادارے کے پرنسپل ہونے کی، تو میرے جاوید اقبال ہونے کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو جو میں نے آپ کو سچ کی بات بتائی، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم سچے طور پر اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہوں جو ہم ہیں. اس سلسلے میں اب بات تھوڑی لمبی بھی ہو جائے گی، مگر میرا خیال ہے بات کو مکمل کرنے کے لیے ہم اس کو لمبا کر سکتے ہیں کہ آج کے جدید دور کا جو انسان ہے نا، اس غریب کا نا ایک پرابلم ہے. جیسے اب لاہور میں جائیں گے نا، ابھی اسموگ ہے، آدھے بندوں کو یہ کھانسی، میں بھی لاہور گیا تھا تو وہاں سے لے کے آیا ہوں. تو اس جدید دور میں پیدا ہونے والے بندے کی نا ایک بیماری ہے جو انہیرنٹلی اس کو ہو جائے گی. اس بیماری کا نام ہے خود نمائی، اور دوسرا ہے خود بینی. خود بینی ہے کہ اپنے آپ کو ہی دیکھتے رہنا ہر وقت، میں کیسا لگ رہا ہوں، یہ مجھے سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، میرا ہیئر سٹائل ٹھیک ہے کہ نہیں، میں فلاں جگہ پر ایسے یوں کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. اب یہ مارکیٹ پرپز کے لیے کاسمیٹیکلی تو ٹھیک ہے، پرسنالٹی کے لیے ٹھیک ہے، مگر جو انڈیویجویلٹی ہے اس کے لیے یہ بڑا خطرناک ہے. اور دوسرا ہے خود نمائی. یہ آج کل کے انسان کا پرابلم ہو گیا ہے. میں نے سنا کہ ایک دفعہ، یہ بات بالکل سچ ہے، رشتہ طے ہو رہا تھا تو لڑکا لڑکی تھوڑا ان کو اجازت دی گئی کہ آپ اس میں باتیں کریں. تو
لڑکی نے جو پہلا سوال اپنے ہونے والے اس سے پوچھا، اسے یہ کہا کہ آپ فیس بک پہ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی۔ اچھا آپ کا پیج بھی ہے؟ میں نے کہا جی پیج بھی ہے۔ آپ کے کتنے فالوور ہیں؟ تو اس نے کچھ بتایا تو کہنے لگی میرے تو اتنے فالوور ہیں۔ اب یہ دو لوگوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے جنہوں نے پوری زندگی اکٹھے گزارنی ہے اور ایک انٹیمیٹ ریلیشن کے ساتھ اگلی جنریشن کے کسٹوڈین ہیں۔ تو یہ مجبوری بن گئی ہے خود نمائی اور خود بینی، اور خود نمائی اور خود بینی وہ بیماری ہے جو ایگوئسٹک کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائک کیوں نہیں آیا، کمنٹ کسی نے نیگیٹو کیوں کر دیا، کمنٹ جو ہے وہ میرے اتنے سارے کمنٹ آئے، یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں۔ جیسے یعنی ملیریا میں بخار آ رہا ہوتا ہے، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا پیج نہ بنائیں، میرا اپنا بھی پیج ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، اور میں اللہ تعالیٰ مجھے خود نمائی خود بینی سے میری حفاظت کرے، اور میرے اندر یہ عیب ہے اور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس کی اصلاح کروں۔ اگر جیسے پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج بننے کی وجہ سے آپ جو اچھائی کر سکتے ہیں، وہ اگر آپ اچھائی کر رہے ہیں تو یہ آپ کی ایگو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس تمام فیسلٹیز کو استعمال کر کے اس کے ذریعے سے بغیر ایگوئسٹک ہوئے ہوئے، بغیر تنقید اور تعریف کے پریشر کو لیے بغیر، اور خود نمائی اور خود بینی کے بغیر آپ اس کو کر رہے ہیں، تو وہ یہ ٹھیک ہے۔ لہٰذا میں بات کو ختم کرتا ہوں، آپ کی بات کا جواب یہ ہے، ہمیں ٹرو ریئلائزیشن آف آر سیلف ہونی چاہیے۔ ہم جو نہیں ہیں وہ لوگوں کو بتانے کی کوشش نہ کریں۔ ہم ایسے نہ دو چار کتابیں دو تین ویڈیو دیکھ کر ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی بس ایک تو سقراط تھے، اور دوسرے جو تھے نوام چومسکی ہیں، اور تیسرا میرا علم ہے، بس یہ دو لوگ ذرا مجھ سے زیادہ ہیں، تو باقی ایسے دو کتابیں پڑھ کے، دو کسی تقریر سن کے، ایک فیس بک کی سن کے، تو اس سے بچنا چاہیے اور ریئلسٹک ہونا چاہیے۔ اس کا نام پیورٹی ہے۔ سر اس کو تھوڑا سا ایک فردر ایک بات اس میں آ جاتی ہے کہ بہت سارا لٹریچر جو ہے وہ یہ کہتا ہے، اور کئی دفعہ لرننگ سے ریلیٹڈ وہ یہ لٹریچر یہ کہتا ہے کہ فیک اٹ ٹل یو میک اٹ، یا اگر آپ کسی پروسیس میں گئے ہیں تو اب انیشلی اپنا وہ اپنے آپ کو اس پرسیپشن میں لے کر آ جائیں، جسٹ لائک اف یو وانٹ ٹو بی اے سی ای او تو بہیو لائک ون انٹل وی ول بی ون، میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے؟ میں آپ تو کو اس اس کا کو جواب اس میں دیتا کہاں ہوں۔ پہ دیکھو بیٹا کریں؟ بات یہ ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری جو وجود ہے نا، اس کے دو اسپیکٹ ہیں۔ ایک ہماری ہے پرسنالٹی۔ پرسنالٹی از ناٹ بیڈ فار یوٹیلیٹیرین پرپز وی ہیو ٹو ڈیولپ اے پرسنالٹی۔ اس کے لیے ایک اپنے دیکھو نا، اندر سے تو ہم ننگے ہی ہیں نا سارے۔ اگر میں نے یہاں تک چھوٹی سی دھوتی باندھی ہوگی اور ایک بنیان پہنی ہوگی تو میں ہوں تو جوید اقبال ہی نا۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس لباس کے ساتھ اگر میں عید کی نماز پڑھنے لگ جاؤں گا تو وہ کیسا لگے گا؟ لہٰذا یہ جو پرسنالٹی اور جو آپ کا لباس اور جو، اس کو برا کوئی نہیں کہہ رہا، سو فار یوٹیلیٹیرین پرپز آپ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ اچھا مجھے شیروانی بہت اچھی لگتی ہے، اگر میں بیچ پہ شیروانی اور جناح کیپ پہن کے لگ جاؤں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ مسجد میں نماز پڑھنے جائیں تو انہیں کہیں جی ان سے ملے ہمارے امام صاحب ہیں، اور امام صاحب نے نا برمودہ شارٹ پہنی ہو اور ٹوپی الٹی کر کے پکڑی ہوئی ہو، اور یہاں کان میں ان کے سوراخ اور یہاں ایک بندہ بنا ہوا، ہاؤ ول یو فیل اٹ؟ تو اس لیے یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں ان کی حقیقت اس طرح سے ہے کہ وہ تمام ورچوز جو کسی پروفیشن کے جس کی ریکوائرمنٹ ہے، ان کو حاصل کرنے کے لیے جو پرنسپل اچھی عادات کے اپنانے کے ہیں وہ یہی ہیں کہ دل نہ بھی کرے تو اپناؤ۔ میں آپ کی فیک اٹ ٹو میک اٹ کا میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ سے صبح اٹھنا آپ کی عادت نہیں ہے، اب صبح نہیں آپ سے اٹھا جاتا، آپ نا زبردستی اپنی بیوی کو کہیں یار میرے اوپر پانی ڈال دینا، خود 2 الارم لگا دیں، اور دل بھی نہیں کر رہا، اور اٹھیں اور جانا شروع کر دیں۔ اگلے دن پھر نہیں اٹھنے کو دل چاہ رہا، پھر بھی نہ آپ اپنے اوپر کوئی پابندی۔ دس از دا وے ٹو ڈیولپ اے گڈ ہیبٹ، کہ آہستہ آہستہ، اور اس کے لیے ایک بڑی میں آپ کو مزدار بات بتاؤں، میں نے ایک ویسٹرن بک میں پڑھا کہ اف یو ڈو اٹ فار 40 days اٹ ول بیکم یور ہیبٹ۔ مجھے اب خیال آیا کہ ہمارے بزرگ چلا کس لیے لگواتے تھے، دوز 40 days۔ اچھا جو بچے کی ڈیولپمنٹ ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے نا، وہ 40 days کے سیگمنٹ کے اندر ہوتی ہے، تو لہٰذا دیر از اے سائنس بیہائنڈ اٹ۔ تو جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ درست اس سینس میں ہے کہ جو آپ اپنی پرسنالٹی کے اندر لانا چاہتے ہیں، دیکھنا ایک ریکوائرمنٹ، ایک کسٹمر ہے، آپ اس کسٹمر سے مل کے آپ بہت جینون آدمی ہیں، بہت سچے آدمی ہیں، آپ پروڈکٹ بہت زبردست بنائیں گے، آفٹر سیل سروس دیں گے،
ہاں ہاں بھائی کیا بات ہے, اچھا تم بیٹھو میں بات کرتا ہوں. تو اب یہ نا دس از ناٹ آن, یہ اس کی آپ چاہے جتنے بھی کمپیٹنٹ اس کام میں ہیں, یہ والے آپ کو اپنے اوپر ایک پرسنالٹی جو سکلز ہیں یہ ساری آپ کو سیکھنی پڑیں گی. تو وہ والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی درست ہے, لیکن اس کا پیراڈاکس یہ ہے یہ صرف یوٹیلیٹیرین پرپز ہے, اس استعمال کے لیے ہے. آپ بیچ پہ آپ پہن کے چلے جائیں برمودا شارٹ اور یہ, لیکن مسجد میں جا کے پھر شیروانی آپ کو یا شلوار قمیض پہننی پڑے گی. لیکن جو آپ ایک ہے پرسنالٹی اور ایک ہے انڈیویجویلٹی. انڈیویجویلٹی وہ ہے کہ آپ جس حالت میں بھی ہیں وہ ہیں, اور انڈیویجویلٹی کا تعلق ایکچولی ایکسٹرنل اپیرنس سے زیادہ آپ کے انر انوائرمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی آپ ایک بزنس میں بیٹھے ہیں جہاں سے 10 لاکھ $5 لاکھ کا آپ کو ایک کلائنٹ آیا ہوا ہے جس نے آپ کی سروسز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, تو آپ نے اس کے لیے جتنا سچا ہونا ہے, ایماندار ہونا ہے, ڈیڈیکیٹڈ ہونا ہے, ایمپتھک ہونا ہے, با اخلاق ہونا ہے. آپ گھر میں بیٹھے ہیں اپنے ملازم کے ساتھ بیٹھ کر, آپ ایک ٹی وی دیکھ رہے ہیں دونوں, اور اس نے آپ کو چائے بنا کے دی ہے, اسی لیول کے وہ تمام صفات اس وقت بھی آپ کے اندر موجود ہیں جو کہ آپ کا کلائنٹ نہیں ہے. تو دس از انڈیویجویلٹی. لہٰذا ون از پرسنالٹی, another one is individuality. We must work on personality. جو ہمارا not only dress, the way we carry ourselves, ہے نا, صرف لباس نہیں ہوتا. ابھی آپ کسی بندے کو قیمتی لباس پہنا کے جاتے ہیں وہ مسخرہ بھی لگ سکتا ہے اس برانڈڈ سوٹ کے اندر. آپ نے اسنیک اسکن کے 3 لاکھ کے جوتے پہنے ہوں, اور ایک زبردست سی جناب عجیب سی آپ نے وہ کانوں میں کچھ ڈالا ہوا ہو, بہت مہنگی سی گھڑی عجیب سی پہنی ہو. دس از ناٹ اے گارنٹی کہ آپ کی پرسنالٹی بہتر ہوگی. پرسنالٹی کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کے ساتھ آپ کس طریقے سے کیری کر رہے ہیں, آپ بیٹھے کیسے ہیں, بات کیسے کی ہے, اگلے کی بات کیسے سنی ہے, باقی آپ کے ارد گرد صفائی ستھرائی کتنی ہے, مینرزم کتنے ہیں. تو یہ تمام چیزیں پرسنالٹی ہیں, اس پر کام کرنا چاہیے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سر پہ پڑا ہوا تاج ہے, لیکن جو بادشاہی صفات ہیں وہ آپ کی انڈیویجویلٹی ہے. تو آئی ہوپ آئی کلیئر. سی ای او کے لیے آپ بن رہے, میں صرف ایک لائن ایڈ کروں گا. آپ جو کہتے ہیں نا کہ میک اٹ انٹل فیک اٹ, اس کا یہ مطلب ہے کہ تھنک لائک اے سی ای او, فیل لائک اے سی ای او, لیکن جب آپ سی ای او نہیں ہو ڈونٹ ایکٹ لائک اے سی ای او. کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ آفس بوائے بھی آپ ہو, محنت مزدوری بھی آپ نے کرنی ہے, زمین کو چھوڑے بغیر اگر آپ امیجن کر سکتے ہو نا آپ سی ای او, then you can say کہ آپ you're faking it very nicely. اللہ غریق رحمت کرے, پروفیسر جعفر حسین جعفری صاحب ہمارے استاد تھے سرجری کے, میرے سپروائزر تھے. مجھے یاد ہے ان کا ایک فقرہ, بہت سارے فقرے یاد ہیں, ان میں سے ایک فقرہ ان کا تھا. وہ ایک دفعہ تھیٹر میں تھے, ایک پیشنٹ بلیڈ کر رہا تھا, کھان میں رہا تھا, تو مجھے انہوں نے کہا کہ کچھ ایسا کام کرنے کو کہا کہ جو کافی مطلب ہے صفائی سفائی کرنی تھی. تو اینڈ میں ان کو ہلکا سا لگا کہ شاید مجھے ناگواری, تو جان لے کہنے لگے, جاوید یو ہیو ٹو نو what a sweeper does and you have to know what a professor does. Only then you can be a good surgeon. Right? Thank you. ہاں جی.